تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومحبوبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره الملك فلم يستيقظه إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے سورہ والتین اس کی ایک حصے کو تلاوت کیا. ابن حبان کی ایک روایت، یعنی جناب سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں 4 قسم کھائی. کتنی قسمیں کھائی؟ 4. پہلی چیز والتین، انجیر، زیتون، طور سینا، بلد امین یعنی مکہ. 4 مقرب چیزوں کی قسم کھانے کے بعد ہم کہتے ہیں بعض مرتبہ کوئی آدمی بات نہیں مانتا یا کسی بات کو وزن ڈال کے اگر بیان کرنا ہو تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا کہتے ہیں. قسم دلاتے ہیں یا قسم دیتے ہیں یا قسم خود اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھانے کے بعد، اور وہ بھی مقرر چیزیں، برکت والی چیزیں. اللہ نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ انسان کو ہم نے ساری تخلیق میں، ساری کائنات میں سب سے اچھا بنایا. انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور ساری مخلوقات میں سب سے اچھا بنایا. چاند سورج سے بھی خوبصورت انسان ہے. سب سے خوبصورت، سب سے اچھا، بہترین شکل و صورت والا اللہ کی کائنات میں انسان ہے. اور انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے نا، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ ہم چاہتے تو ہیں لیکن ہمارے پاس ہے نہیں. ہم چاہتے تو ہیں لیکن جیسی وہ چاہیے نا اس کو سمجھتے نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ انسان میں سب سے اعلیٰ چیز جس کو سرور کونین امام الانبیاء خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نئے سرے سے بنیاد رکھی اور ساری انسانیت کو وہ چیز دی، وہ انعام دیا. آج وہ انعام ہم کھو گئے.
اور اس کا ہمیں احساس نہیں ہے، وہ بہت بڑا انعام ہے، لیکن آج وہ انعام ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن کھونے کا احساس بھی نہیں، کھو جانے کا دکھ بھی نہیں۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے آدمی کو احساس ہو نا تو بھی کچھ بات بنے، احساس ہی ختم ہو جائے وہ کیا چیز ہے کہ سرور کونین امام الانبیاء خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو دی، صرف یہی نہیں کہ صحابہ کو ملی، صرف اتنا ہی نہیں کہ مسلمانوں کو ملی، ہر ایک انسان کو ملی، صرف یہ نہیں کہ مردوں کو ملی، عورتوں کو بھی ملی، صرف یہ نہیں مردوں کو ملی، غلاموں کو بھی ملی، غلاموں کو ہی نہیں یتیموں کو بھی ملی، مسکینوں کو ملی۔ یہ نعمت اتنی بڑی ہے جس سے ہم آج کھو چکے ہیں، ہم ہی نہیں، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی کھو چکے، انہیں بھی احساس نہیں، ان کی آنکھ میں پٹی آ گئی۔ مردوں نے کھوئی، عورتوں نے تو کھو کر فخر محسوس کیا، اور آج علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم مرد حضرات بھی اسے فخر کے ساتھ منا رہے ہیں، احساس نہیں کیا کر رہے ہیں۔ وہ کون سی نعمت ہے جس کا احساس ختم ہو نہیں؟ کون سی نعمت ہے جو مسلمانوں کو بھی ملی، اغیار کو بھی نصیب ہوئی، آقا کو بھی ملی، غلام بھی محروم نہیں رہا، عورت کو بھی ملی، یتیم کی بھی جھولی بھری گئی؟ کون سی نعمت؟ انسان کی فطری چیز ہے، اگر وہ چیز نہ ہو تو اس کے اندر سے غیرت مردانہ ختم ہو گئی، اس میں سے انسانیت چلی گئی، اس کے اندر جو حمیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ کیا چیز ہے؟ اب بھی بندھی ہے میرے پیروں میں زنجیر غلامی کی، اب بھی بندھی ہے میرے پیروں میں زنجیر غلامی کی، کہ آزادی کا دن تو آتا ہے آزادی نہیں آتی، کہ آزادی کا دن تو آتا ہے آزادی نہیں آتی، کہ 15 اگست آئے گی، انڈیپینڈنس ڈے آئے گا، یوم آزادی میں اور آپ منائیں گے، کیا آپ اپنے آپ کو آزاد پاتے ہیں؟ آزادی کسے کہتے ہیں؟ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، سید ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 1799 جب شہید ہوئے ہیں، پہلے ان کی زندگی کا ایک کارنامہ، انہوں نے جب جامع مسجد بنائی میسور، یہ بنگلور کا نام تھا ریاست میسور، خدا داد ریاست دوسرا یہ نام تھا، اب یہ بنگلور کہنے لگے، ریاست میسور یا خدا داد حکومت یہ اس کا نام تھا اصل۔ مسجد بنائی، جب مسجد بنا لی گئی، جا کے دیکھیے وہاں کے جامع مسجد بنانے کے ساتھ اعلان کیا، اس مسجد میں آج عصر کے وقت میں افتتاح ہوگا، لیکن عصر کی نماز کے لیے صفیں لگ گئی، نیت کرو ہم یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سارا مجمع جمع، صفیں بندھی ہوئی، اچھے وقت کے عالم، مفتی، قاضی، اس زمانے کے غیور مسلمان، تہجد گزار، پیشانی پہ سجدہ کا نشان رکھنے والے، دل میں غیرت ایمانی کو مجزن کرنے والے افراد موجود تھے۔ اعلان کیا ہوا؟ مصلی پہ آج عصر کی نماز، پہلی نماز وہ پڑھائے جو صاحب نصاب ہو، صاحب ترتیب ہو۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے صاحب ترتیب اس بندے کو کہتے ہیں بالغ ہونے سے لے کر اس دن تک ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو،
اسے صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ 1799 سے پہلے کی بات ہے۔ ساری سفید ریش، جوان، پاک دامن، تہجد گزار، تسبیح والے سب موجود ہیں، کسی کی ہمت نہیں قدم آگے بڑھائے۔ یہودی مجھ سے آپ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ سمجھیے، تب امت کا یہ حال تھا، آج کیا حال ہے؟ خود سے پوچھیے، عبد المقصد خود کو پوچھے۔ عبد المقصد محمد حسین کی لائف میں انگلیاں نہ ڈالے، خود کے اندر گریباں میں جھانکے، میری زندگی کیا ہے؟ اعلان ہو گیا، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ سید ٹیپو سلطان شیر اسلام رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے، نماز ادا کرائی، نماز ادا کرا کے اعلان کیا، الحمدللہ بالغ ہونے سے آج تک میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا دشمن ایسے لوگوں سے ڈرتا تھا، اسی لیے جب 1799 میں سید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو اپنے ہی لوگوں کی مخبری اور غداری کی وجہ سے شہادت کا جام پینا پڑا، تو ان کی ناش پر، ان کے بدن اطہر پر، ان کے پاک جسم پر کھڑے ہو کر انگریز نے یہ اعلان کیا تھا، آج یہ ملک ہمارا ہے۔ پھر 1803 میں دہلی کے اندر بادشاہ کو اپنے شکنجے میں لے کر انگریز نے 3 اعلان کیے تھے۔ وہ نعمت آزادی کی نعمت، وہ نعمت اللہ کے دین پر عمل کرنے کی نعمت، وہ نعمت شعار اسلام کو اپنے اختیاری کے ساتھ علن اعلان کرنے کی نعمت، وہ آزادی ہمارے ہاتھ سے گئی، ہمارے پیروں میں غلامی کی زنجیریں آج بھی موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی اپنی ذہنیت کو مسلمان نہیں بنا سکے، ہم محمدی ہو کر بھی اپنی زندگی کو محمدی نہیں بنا سکے، اس لیے کہ وہ اکابر، وہ علماء، وہ سید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، وہ اہل بیت اطہار کا سید خاندان، وہ اپنے اندر محمدی ہونا پاتا تھا، اور یہ محمدی ہونا انگریز کو نہیں بھاتا تھا۔ آج انہیں ہم سے کیا دشمنی؟ انہیں جیسا ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم سے کیا دکھ؟ کوئی دکھ نہیں۔ دیکھیے ہمارے بال ایک طرف سے بالکل پلان صاف ہوا پڑا ہے، ایک طرف جو ہے کچھ پلستر بغیر کی زمین ہے، ایک طرف سے ٹائلز لگی ہوئی ہے، اور اوپر میں کچھ گھاس اگایا ہے جو کبھی کبھی جو ہے لہرا لیتا ہے۔ یہ ہمارے کھیت جیسے بنے ہوئے سر گھوم رہے ہیں۔ ہمارے لباس کو دیکھیے، شرائط نماز بدن کا چھپانا شرط نہیں ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہم رکوع سجدے میں اللہ رحم فرمائے ہمارے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسے کپڑے پہن ہمیں انگریزوں کو ہم سے کوئی دشمنی نہیں، کیونکہ ہم ان کے کام کر رہے ہیں۔ ہر ایک چیز، برتھ ڈے ہم منا رہے ہیں، 31 ڈے ہم منا رہے ہیں، اپنا جنم دن کی مبارکبادیاں ہم دے رہے ہیں، اپنے جسموں پر غلط چیزیں ہم نقش کروا رہے ہیں۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت انسان، اشرف الانسان کائنات میں کوئی نہیں ہے، ان کی شان جیسا کائنات میں کوئی مخلوق ہی نہیں ہے۔ ان کے چہرے مبارک پر اللہ نے سنت سجائی تاکہ میرا محبوب خوبصورت دکھے، ان کی خوبصورتی بھی ہمیں نہیں بھاتی، پھر ہم سے انگریز دشمنی کرے کیوں؟ انہیں ہم سے کیا لینا دینا؟ 1803 میں انگریز نے اعلان کیا خلق خدا کی، پھر جان پاپولیشن خدا کا، پھر حکومت بادشاہ کی۔ بادشاہ بڑے گادی پہ بیٹھا رہے، کیا کرے؟ گادی پہ بیٹھا رہے، وہ کچی میں کہتے شوبھا جا گانٹھیا، سو کے پھول، شوبھا جا پھول، خوشبو نہیں آتی اس میں،
کی، حکم ہمارا، قانون ہمارا، لو ہمارا۔ 1803 میں یہ بات انگریز نے کہی، اور جب کہی سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، مسلمانوں کو جمع کیا کہ جہاں حکم عیسائیت کا، یہودیت کا چلے گا، وہاں میرے آپ کے آقا نہیں، رحمت عالم، امام الانبیاء، نبی الخلائق، نبی الانس والجان نہیں کہہ رہا ہوں، تمام مخلوق کے نبی، تمام مخلوقات کی طرف بھیجے گئے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون کہاں جائے گا؟ ان کی شریعت کہاں جائے گی؟ اگر قانون اور لو انگریز کا چلے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے ملک کا قانون کہاں جائے گا؟ تمام انسانوں کے مذاہب کا قانون کہاں جائے گا؟ صرف اسلام کی آواز نہیں اٹھائی تھی، ہر ایک مذہب والے کو، جس طرح میرے آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی اپنے مذہب پہ کام کر رہے تھے، مشرکین اپنے مذہب پہ تھے، کفار اپنے مذہب پہ تھے، کسی کے مذہب کو کبھی گالی نہیں دی گئی، بلکہ قرآن نے تو یوں کہا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تم بتوں کو بھی گالیاں نہ دو ورنہ وہ دشمنی میں اللہ کو گالیاں دیں گے، اس کا گناہ کی پاداش تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، انگریز سمجھ گیا اگر ہمارا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ یہ علماء ہیں، یہ محدثین ہیں، یہ مفسرین ہیں، یہ سید ہیں، وہ سید جس کی سر کا پا سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہو، گواہی دے رہے ہو کہ یہ سید ہے۔ فتویٰ کیا تھا؟ آگ لگ گئی، انگریزیت کے خیموں میں آگ لگ گئی، آگے میدان میں ہم وطن بھائیوں کو، برادران وطن کو، ہندو بھائیوں کو بھی آواز دی گئی۔ پہلی جنگ 1831 میں 1831 کے اندر لڑی گئی، بالا کوٹ کے اندر۔ بالا کوٹ کے اندر جب جنگ لڑی گئی اس وقت سارے ہی ساتھ تھے، لیکن انگریز اپنی فوج کے ساتھ زیادہ اکثریت میں تھا، اللہ کو جو منظور تھا اسے ہوا، لیکن فتح نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ اب اس سے لڑنا تو ہے۔ 1853 کے اندر جب مولانا قاسم نانوت ہوئی، حافظ ضامن شہید، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پوتے سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو، ان کو محنت کے لیے تیار کیا اور مسلمانوں کا، ہم وطن ہندو بھائیوں کا ذہن بنا کر تیار کیا، اور 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی۔ ہوا کیا؟ اچھے اچھے غدار جنہیں آج کل ملک کے وفادار بتائے جا رہے ہیں، انہوں نے انگریز کی گود میں جا کر اپنا کشکول اور اپنا پیالہ سامنے رکھ دیا، بھیک مانگی امن کی، بھیک مانگی اپنی زندگی جینے کی، اور آزادی کو غلامی کی فقیری میں اور غلامی کی زنجیروں میں باندھ دیا۔ کئی لوگ بیٹھ گئے، ہوا نتیجہ کیا؟ شہادت کا جام، شہادت کا جام شاملی کے میدان میں علماء دیوبند کو، علماء اہل سنت اور جماعت کو پینا پڑا۔ اس کے بعد پھر ایک محنت چلائی گئی، امت کے اندر آزادی کو اجاگر کیا جائے، بیدار کیا جائے۔ 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اسی لیے رکھی گئی کہ اس انگریزیت کی سوچ، عیسائیت کی غلط خیالات، ان کے برے عقیدے، ان کی غلامی کی جو زنجیریں یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، یہ مسلمان کے سامنے واضح کیے جائیں، ان کے سامنے اسلامیت کو اور اسلام مذہب دنیا کے تمام مذاہب میں تمام انسانوں کو امن دینا چاہتا ہے، تمام انسانیت کو اپنا حق دے کر، حق لے کر
جینا سکھاتا ہے، یہ سوچ پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی 1867 میں بنیاد رکھی گئی۔ شیخ محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو اس تحریک کے لیے تیار کرنے کے لیے ذمہ داری دی گئی۔ انہوں نے ایک مسودہ تیار کیا جسے ریشمی رومال کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، شارح بخاری، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، ان کو ذمہ داری دی گئی۔ آپ اس پیغام کو حلقوں میں بیٹھ بیٹھ کر امت کے فکر مند انسانوں کو، صرف مسلمان نہیں، ہم وطن بھائیوں کو بھی بٹھا کر سمجھائیں گے انگریز کے آنے سے ہمارا ملک کیا ہوگا، ہمارا کلچر، ہمارے ملک کے جو روایات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، ہمیں غلام اور کھوکھلے غلام بن کے رہ جائیں گے، جن کے ذہنوں میں سے آزادی کا خیال بھی غلامی ہو جائے گا جیسے آج ہو چکا ہے۔ تو عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تحریک لے کر چلے، لیکن یہ تحریک کا راز فاش ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 5000 مسلمان، شیخ الہند سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، 5000 مسلمانوں کو انڈومان نیکوبار کے اندر کالا پانی کی سزا بھگتنی پڑی۔ آزادی یہی نہیں آئی، 34,000 سے لے کر 55,000 56,000 تک کی روایات ملتی ہیں، چاندنی چوک سے لاہور تک، دہلی سے لے کر خیبر پختونخوا تک، لاہور تک علماء کرام کی لاشیں کئی سور کی کھال میں، کئی آگ کے بھرے ہوئے کنویں میں، کئی زندہ باندھ دیے گئے ہیں۔ انگریز کی بیوی صاف آتی ہے، گولی پیشانی پہ نہیں مارتی، سینے میں نہیں مارتی، پیر میں گولی مارتی ہے، کبھی بغل میں گولی مارتی ہے، خون رستا ہوا نکلتا ہے۔ انگریز اپنی وائف کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہے، تالیاں پیٹتا ہے، قہقہے لگاتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ آزادی لینا ہے نا، ارے جشن مناؤ۔ اس طرح انہیں تکلیفیں دے جا کر علماء کرام کی 34,000 لاشیں لٹکائی گئی، تب جا کے میں نے اور آپ نے آزادی کا یہ دن 15 اگست دیکھا ہے۔ ہم تو بس منا لیتے ہیں، ذرا زندہ یوں کر لیا۔ عزیزو، یہ آزادی صرف ملک کے لیے ہی نہیں تھی، ملک کے ہر مذہب کے انسان کو اپنی آن بان شان کے ساتھ جینے کے لیے علماء کرام نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ ایک دارالعلوم دیوبند صرف پڑھانے کی جگہ نہیں ہے، ملک کے اندر اگر کوئی دوسرا آ کر ہمارے مذاہب کا اختیار چھینتا ہے، ہماری آزادی چھینتا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، اسے دیوبندی کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنی زندگی سے جس کے لیے قربانی دے کر، جس شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان میں لانے کی وجہ سے ہندوستان کو آزادی ملی، مساجد آباد تھی، مندروں میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، ہر ایک اپنے مذہب پہ آزاد تھا، لیکن وہ جب چھینی گئی تو سب سے پہلے اٹھنے والا اگر کوئی تھا تو وہ مسلمان ہے۔ اور آج اگر بے چینی ہے، عزیزوں برا نہ مانیے گا، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ خود یوں اللہ کا کلام یوں کہتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ دنیا کے اندر جو ہمارے اوپر پھندا کسا جا رہا ہے، ہماری زندگی تنگ کی جا رہی ہے، ہمیں بار بار جو غلامی کے ڈر بتائے جا رہے ہیں، یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے آپ کو پہچانو ہم کون ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان وہ ہیں، اپنا ثبوت آج بھی پیش تو کرتے ہیں۔ کبھی کہیں آفت آ گئی، کبھی کہیں کسی پر حالات آ گئے، کبھی کہیں جو ہے دکھ تکلیف ملک کے اندر آ گئے، کبھی قید سالی پڑ گئی، مسلمان اپنا حق ادا کرتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہمارا دل بیدار ہو، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے امن لانے والی ذات، ظلم و ستم سے نکالنے والی ذات، عورتوں کو جینے کا حق دلانے والی ذات، غلاموں کو غلامی نہیں بلکہ غلاموں کو آقا کی برابری کا حق دینے والی ذات،
وہ ہمارے نبی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، لیکن آج ان کا طور و طریق 1400 سال پہلے تھا تو دنیا نے امن و امان کا وہ ماحول دیکھا، وہ زمانہ دیکھا جس کو آج دنیا ترستی ہے۔ فسادی چند ہوتے ہیں، امن چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے کس طرف ہے؟ رہبر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس وقت رہبری کس نے کی تھی؟ میرے آپ کا آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی تھی۔ آج رہبری کون کرے گا؟ کہ غلام مصطفیٰ کرے گا، غلام مصطفیٰ خود کسی اور کا غلام بن جائے۔ اس لیے ضرورت ہے ہم اپنی زندگی کو شریعت کے احکام پر لائیں، اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا نمونہ بنائیں۔ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی جس ملک کے لیے، اس ملک کو نمونہ پیش کریں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، مومن کسے کہتے ہیں، اسلام کیا چیز ہے، ہم پیش کریں گے تو عزیز دوستو اللہ جل شانہ بھی ہمیں امن والی آزادی والی زندگی دے گا۔ ہم خود ہی غلامی پسند کریں گے تو پھر اللہ جل شانہ تو فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، چاروں طرف سے زندگیاں جو ہے شور مچا کے رہے گی، آپ امن چلاؤ گے، اس سے امن نہیں ملے گا۔ اپنے حق کا دیا، اپنے حصے کا حق، اپنے حصے کا عمل کرنا ہوگا۔ لاٹیاں اٹھانے سے، شور مچانے سے اندھیرا نہیں بھاگتا۔ ہر ایک اپنے حصے کی موم بتی، اپنے حصے کا دیا اپنی زندگی میں سنت و شریعت کا جلائے گا، اللہ جل شانہ امن لائے گا۔ اس لیے سنتوں پہ عمل کو لائیں۔ سنتیں کتنی بڑی چیز ہے، میں نے ایک روایت پڑھی، اس کا ترجمہ کر دوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں سنتوں کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ ایک سنت کا کتنا بڑا اجر ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بات طاہرا، ایک مسلمان وہ مسلمان جو وضو کر کے سوئے۔ کیا کر کے سوئے بھائی؟ وضو تو سب جانتے ہیں نا، وضو میں 4 فرض ہے، 13 سنتیں ہیں۔ وضو کر کے سوئے، بات فی شعارہ ملک، اس کے ساتھ فرشتہ جسم کے ساتھ موجود رہتا ہے کہ اس کے جسم کو کوئی کیڑی بھی نہ کاٹے۔ یہ اس کی سیکورٹی، حفاظت۔ ایک سنت کا یہ عمل ہے، زندگی سنت والی بن جائے کیا نہیں ملے گی۔ بات فی شعارہ ملک فلم یستيقظ الا قال ملک اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاہرہ۔ جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے، یہ بیدار ہوتا ہے، رات میں 3 بار بیدار ہو، 4 بار بیدار ہو، یہ باوجود سویا ہے، آنکھ کھلتے ہی فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس تیرے بندے کی مغفرت کر دے، اس لیے کہ باوجود سویا ہے۔ ایک سنت کا یہ نتیجہ ہے، زندگی سنتوں سے آباد ہوگی تو زندگی آزاد ہوگی، دنیا کی غلامی سے زندگی آزاد ہوگی، دوسروں کے طریقوں سے۔ ہمیں ہمارے آقا پیارے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آزادی دلائی ہے وہ غلط رسومات سے، غلط زندگیوں سے، بری عادتوں سے اچھے اخلاق سکھائے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں آزادی لائیں، اچھائیاں لائیں، سیرت و سنت لائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا